نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلے تو یہ میں گزارش کروں گا کہ بجٹ کیونکہ ہر سال آتا ہے، وہ حکومت کسی بھی سیاسی جماعت کی ہو، یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ آپ بجٹ اور گورنمنٹ کی سنجیدگی ان سیٹوں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر بجٹ اتنا اہم ہوتا، اگر بجٹ کی اتنی اہمیت ہوتی تو کم سے کم کوئی تجویز سننے والے سینئر لوگوں میں سے ایک بھی یہاں پر موجود ہوتا، لیکن ہماری یہ بدقسمتی ہے۔ عوامی گورنمنٹ اور لائی گئی گورنمنٹوں میں یہی فرق ہوتا ہے۔ آج تک میں یہ نہیں سمجھ پایا، ایک سیاست کا ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے، کہ 2 سالوں کے اندر پرفارمنس کی بجائے بے جا تنقید پر نہ صرف اپنا وقت ضائع کیا، ملک کے اندر مختلف مشکلات آ گئی، ملک ٹڈی دل کا شکار ہو گیا، کووڈ-19 کا شکار ہو گیا، ایسی وبا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، نہ انسان محفوظ رہے نہ معیشت محفوظ رہی۔ لیکن میں حیران ہوں کہ اس کے باوجود بھی سنجیدگی نام کی چیز ہمارے چہروں پر بھی نہیں آئی، ہم نے فکر تک نہیں پیدا کی، ہم نے تقریروں میں وقت، موجودہ وزیر اعظم صاحب نے تقریروں میں ہر روز کووڈ-19 پر بھی بے شمار یو ٹرن لیے۔ وزراء کی غیر سنجیدگی کا عالم کہ بجٹ کے سیشن کے اندر بھی سوائے طنز کے تیر چلانے کے سوا کچھ نہ کیا۔ میں تو صرف اتنا جناب اسپیکر آپ کے توسط سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ موقع اللہ تعالیٰ نے بار بار نہیں دینا۔ اگر بار دینا ہے تو کارکردگی کی بنیاد پر دینا ہے۔ آپ ماضی کی سیاسی جماعتوں پر تو تنقید کرتے ہیں، کبھی 2 سالوں میں اپنی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا؟ ہمارے دور کی بنی موٹر ویز پر تو تختیاں لگا لی، ایکسپریس پر تختیاں لگا لی، کبھی 2 سالوں میں آپ نے اپنی کارکردگی کا بھی احاطہ کیا کہ آپ نے 2 سالوں کے اندر کسی ہائی وے کی، کسی موٹر وے کی، کسی ایکسپریس وے کی بنیاد رکھی؟ مجھے اتنا پتا ہے کہ پشاور میں بننے والا منصوبہ آج بھی کھنڈرات کی شکل پیش کر رہا ہے۔ آج بھی آپ اپنی کارکردگی کا جائزہ لینے کی بجائے آپ ماضی کی حکومتوں پر بھی تنقید، صرف ان حکومتوں پہ یہ بھی واضح کر دوں جناب والا، مجھے خوشی ہوتی کہ اگر تبدیلی سرکار کا دعویٰ کرنے والے وہ پرائم منسٹر جو بلند و بالا اپنی ذات کے دعوے کرتے ہیں، وہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ پر تو تنقید کے نشتر چلاتے ہیں، تو جب ڈکٹیٹروں کا نام آتا ہے تو تب کیوں بھول جاتے ہیں؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ یہاں پر اس اسمبلی اس ایوان پر عوامی حکومتوں نے کتنی دیر حکومت کی اور آمروں نے کتنی دیر حکومت کی۔ آپ ان کا دور مائنس کرتے ہیں، اس ملک کی ساری تباہی اور بربادی سیاسی حکومتوں کے ذمہ ڈالتے ہیں۔
जनाब स्पीकर, फिर कभी हम नाम लेते हैं कि ऊपर अल्लाह के नाम लिखे हैं। मैं ये बताया कि सियासत का अदना सा तालिब इल्म हूं। इन सीटों पर बैठे लोगों की गैर संजीदगी, और वो गैर संजीदगी इस वजह से है कि बदकिस्मती कि मुस्लिम लीग की और पीपल पार्टी की अंधी मुखालफत में इन्हें लाकर बिठाया गया। और अब हालत ये हो चुकी है कि मुझे डर लगता है कि आपके बेशुमार झूठे दावे, और वही बजट बनाने वाला कौन है जिसके बलबूते पे आप तनकीद के तीर चलाते हैं। यही आपके फिनांस के एडवाइजर हैं जिन्होंने पीपल पार्टी का भी बजट बनाया, जिन्होंने माजी में और हुकूमतों के साथ भी काम किया। और आपके पास तो इसका मतलब है कि इस काबिलियत के लोग ही नहीं थे कि आपको बजट के लिए भी इंपोर्ट करने पड़े लोग, आपको अपना टैक्स कलेक्शन के लिए भी आपको आईएमएफ से बंदे लाने पड़े, आपको स्टेट बैंक से भी के लिए भी आईएमएफ से बंदे लाने पड़े। सारी चीजें बर्दाश्त हो जाती, फिर भी अगर इन सीटों पर बैठे लोगों के अंदर संजीदगी आ जाती और ये अल्लाह का शुक्र अदा करते कि जैसे वैसे भी अभी हमें इक़्तिदार मिल गया, हम तनकीद की बजाय मुस्बत रास्ते पे चलते हुए पाकिस्तानी लोगों की फिक्र करें, इस मुल्क की फिक्र करें। जनाब स्पीकर, मैं आपको वाज़ेह करना चाहता हूं, अगर इसी तरह की गैर संजीदगी रही, इनका टाइम तो जाने वाला हो चुका है। मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं दावा नहीं कर रहा, ये पूरी अपनी अक्ल पे कह रहा हूं कि ये निजाम अब ज्यादा देर चलने वाला नहीं। लेकिन जाने से पहले खुदारा इस मुल्क को ना ले जाना। ये मुल्क पहले ही बहुत सारे जख्म खा चुका है। आप हमारे पे तो तीर चलाते हैं, आप कहते हैं कि हम बड़े करप्ट थे। तो जनाब स्पीकर, सिंध से लेकर काश्गर तक मोटरवे के जाल हमने बिछा दिए, हमने मेट्रो बसें चला दी, हमने हेल्थ सिस्टम को अपग्रेड किया। आपने जिस इसाफ प्रोग्राम का कहते हैं, यही साबित कर दे कि ये इसाफ प्रोग्राम आपका डिजाइन करता है। आपने तो सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट का नाम तब्दील करके इसाफ प्रोग्राम कर दिया। यह भी वजाहत कर दी इवान को यह जुर्रत पैदा करें कि आप जो कह रहे हैं कैश पैसे हमने तकसीम किए, तो जनाबे वाला ये डाटा फराम कर दें, इसको तकसीम करें सूबे वाइज और सूबे से डिस्ट्रिक्ट वाइज, और डिस्ट्रिक्ट वाइज हर एमएनए, चाहे वो हुकूमत का है अपोजिशन का है, उसको एक बुक दे दें कि हमने आपके जिले में इन लोगों को पैसे फराम किए, नगद पैसे। वो एमएनए जाकर स्टडी करे, देखे कि ये लोग किस दौर में रजिस्टर्ड हुए। ये वो लोग थे जो बेनजीर इनकम सपोर्ट में रजिस्टर्ड हुए, ये जो ज़कात में ऑलरेडी पिछली हुकूमतों में रजिस्टर्ड लोग थे। जनाबे वाला उन्हीं के फंड इकट्ठे करके उनमें माइनस इजाफा करके तो पैसे दिए गए। जनाब स्पीकर, इन्हें कहें ये जो जुर्रत करें, ये पूरा रिकॉर्ड फराम कर दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको वाज़ेह हो जाएगा इस इदावे का भी कि हमने इतने 1.5 करोड़ लोगों में हमने नगद पैसे दिया किए। मुझे वो बता दे जो इस कोविड-19 में ड्राइवर, कनेक्टर, मजदूर बेरोजगार हुआ, दुकानदार बेरोजगार हुआ, उसने आपको मैसेज किया और उस मैसेज पे आपने उसको 12,000 रुपया दिया। इसका साबित कर दें तो मैं आपकी कारकर्दगी को सलाम करूंगा इस ऐवान में खड़ा होकर। जनाबे वाला, झूठ के इतने गोरख धंधे हैं, इस बजट के अंदर भी इतने गोरख धंधे हैं। जिस तरह मैंने कहा कि आप हम पे तो तनकीद करते हैं, तो डिक्टेटरों और आमरू के दौर पे तनकीद क्यों नहीं करते? आप 10 साल एक डिक्टेटर का दौर था, उस दौर का जिक्र क्यों नहीं करता कि उसके फैसलों ने इस कौम को किस नेक में पहुंचाया, इसको तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंचाया। लाखों मुसलमान
اس کے فیصلے کی وجہ سے قتل و غارت کی بھیڑ چڑھ گئی. پاکستان کے اندر گریلا جنگ کی بنیاد رکھنے والا کون تھا؟ کس کی وجہ سے، کن کے فیصلوں کی وجہ سے؟ قبائل سے لے کر لاہور اور پشاور تک ہوں میں جب پاکستان کو نہلایا گیا تو اس کے ذمہ دار کون تھے؟ جناب اسپیکر، اس ایوان میں بیٹھے تبدیلی سرکار کو یہ کہیں کہ یہ بھی جرأت کرے صرف پاکستان میں 2 کمیشن بنا دیں. کمیشن پارلیمنٹیرین کے اوپر بنائیں، پی ٹی آئی سے بھی لیں، تاف لیگ سے بھی، مسلم لیگ سے بھی، پیپل پارٹی سے بھی لوگ لیں، اور یہ فیصلہ کریں کہ ہر دور میں کتنا کتنا قرضہ لیا گیا. آپ کی حکومت آئی تو اس نے کتنا قرضہ لیا، ہماری حکومت آئی، پچھلی حکومتیں آئی، اور ان دوروں کے اندر ملک کے اندر میگا پروجیکٹ کتنے لگے، اس ملک کے اندر کتنی تعمیر و ترقی ہوئی. جناب اسپیکر، دوسرا کمیشن یہ بنا دے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان قرضوں پہ جو کمیشن بنائیں وہ فیصلہ کر دے. اسی کمیشن کے فیصلے کے اوپر وہ لوگ جنہوں نے ان قرضوں کا بے جا استعمال کیا، ان قرضوں پر اپنے ذاتی مقصد کے لیے استعمال کیا، تو یہ ہاؤس، یہ کمیٹی فیصلہ کر دے کہ یہ قومی مجرم ہے، انہیں پوری زندگی پاکستان کی سیاست سے بھی آؤٹ کیا جائے اور انہیں جیل کی سلاخوں پہ بھی بھیجا جائے. جناب اسپیکر، دوسرا کمیشن یہ بنا دے وائنڈ اپ کریں سر کہ پاکستان کے اندر کن کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ملک کے اندر جو جنگوں کا آغاز ہوا، جو مسلمان شہید ہوئے، وہ چاہے سیولین تھے چاہے ہمارے سرکاری سولجر تھے. جناب اسپیکر، وہ کمیشن یہ بھی فیصلہ کر دے کہ کیا وہ منتخب پارلیمنٹ نے فیصلے کیے یا ڈکٹیٹر اور آمرو نے فیصلے کیے. جناب اسپیکر، اس ایوان کا ایک تقدس ہے. پاکستان کے 20 کروڑ لوگ اس ایوان کی طرف دیکھتے ہیں. جناب اسپیکر، اگر سنجیدہ نہ لیا گیا اس کووڈ-19 کی تباہی کے دوران بھی جو غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ہے، آج تک تو آپ ملک میں 100 دفعہ 44 نافذ نہیں کر سکے. آپ یہ نہیں فیصلہ کر سکے کہ پورے ملک کے اندر ماسک پانا قانوناً لازماً ہے. اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے لیے 24 آور 48 آور وہ جیل میں جائے گا. آپ ایک ادنا سا مجھے بتا دیں اس کووڈ-19 پر کوئی ایک لا بنا سکے. جناب اسپیکر، یہ مذاق بند ہونا چاہیے. یہ غیر سنجیدگی میں آپ نے لاکھوں جانوں کو داؤ پہ لگا دیا، معیشت آلریڈی داؤ پہ لگا گئی، ٹڈی دل کی آفت سے آپ کی زراعت تباہ و برباد ہو گئی. خدا را کہیں ان جھوٹوں کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی اتنی نہ بڑھ جائے کہ یہ ملک قید و سالی کا شکار ہو جائے. شکریہ جی، بہت شکریہ. تھینک یو.